اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما سلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. سورۃ النساء آیت نمبر 158. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی، ثنا اور خوبی، تعریفات اور بے شمار تسبیحات اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی توفیق اور فضل و کرم سے آج کے اس جمعہ میں ایک حساس موضوع جو شکیل حنیف کے نام پر مشتمل ہے، یہ ایک فتنہ ہے جس چیز کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں. کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بات اثر من الشمس ہے کہ ہر زمانے کے اندر کسی نہ کسی اعتبار سے فتنے کا ظہور ہوا ہے. کبھی مدعی نبوت پیدا ہو گئے، کبھی مانعین زکوٰۃ پیدا ہو گئی، اور اس طرح کے بے شمار دروازے اسلام کے نام پہ فتنے کی شکل میں جلوہ افروز ہوا. اور یہ فتنہ جس کی موجودہ صورتحال آپ کے سامنے موجود ہے، یقیناً فتنے سے کوئی بھی دور خالی نہیں رہا ہے. انہیں فتنوں میں سے ایک نیا فتنہ جو ہمارے بیچ موجود ہے، جو شکیل بن حنیف کے نام سے جانے جاتے ہیں، ایک نیا فتنہ ہے. اور اس فتنہ نے اپنے اس کفر کے اندر، ارتداد کے اندر، اپنی لادینیت کے اندر بے شمار لوگوں کو لپیٹے میں لے لیا ہے، خاص طور سے بہار، یو پی، بنگال، آندھرا، گوا وغیرہ. ایک جدید فتنہ ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے نام سے مشہور و معروف ہے، اور جس کا دعویٰ موجودہ شکیل حنیف کر رہے ہیں کہ میں ہی امام مہدی ہوں، میں ہی عیسیٰ مسیح ہوں. انشاءاللہ میں اس کی ترجمانی کتاب و سنت کی روشنی میں کروں گا. اللہ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، امام مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس کے بارے میں آپ بارہ سنتے آ رہے ہیں کہ یہ علامت کبریٰ میں شامل ہے. قیامت کی علامت دو ہے، علامت صغریٰ اور علامت کبریٰ. علامت صغریٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سے لے کر حضرت امام مہدی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے تک دنیا میں بے شمار فتنے پیدا ہوئے، بے شمار فتنے آئے. یہ فتنے جو صغائر کہلاتے ہیں، جو علامت صغریٰ کے نام سے مشہور ہے، اور ایک علامت کبریٰ یعنی بڑے بڑے فتنے، بڑی بڑی آزمائش، بڑی بڑی نشانیاں. ان میں سے امام مہدی علیہ السلام
حضرت عیسیٰ علیہ السلام فطرہ مسیح دجال، فطرہ یاجوج ماجوج وغیرہ ہوں، یعنی سور پھونکے جانے تک کا وجود ہوگا، وہ کبائر، وہ علامت کبریٰ ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یقیناً کتاب و سنت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائیں گی کہ ایک امام مہدی علیہ السلام وہی ہو سکتا ہے جس کی بشارت کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی ہو سکتا ہے جس کی نشاندہی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر بیان کیا۔ حبیب پاک محمد رسول اللہ سرکار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ کوئی آدمی اگر اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، تو اس کے لیے دلائل و براہین کا پیش کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، آپ سنتے چلیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کیا کہا۔ جیسا کہ میں نے آیت کریمہ پیش کیا، اس کا ترجمہ ملاحظہ ہو، اللہ تبارک جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسیٰ مسیح علیہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، انہیں صلیب پہ چڑھا دیا گیا، لیکن قرآن نے جو واضح کیا ہمیں اسے تسلیم کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقَالِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَاهُ الْمَسِيحَ ابْنَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، کہ ان لوگوں کی یہ بات ہے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام قتل کر دیے گئے، اور قرآن نے کہا کہ رسول اللہ یہ اللہ کے رسول ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ تو اسے قتل کیا گیا اور نہ ہی اسے صلیب پہ چڑھایا گیا، نہ ہی اسے پھانسی پہ چڑھایا گیا، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ ان کی شکل میں ان کے مشابہ ایک آدمی کو لایا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور لوگوں نے اس معاملہ میں اختلاف کیا شک کی بنیاد پر، مَا مِنْ عِلْمٍ، حالانکہ ان کے پاس عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اِلَّا ابْتِدَاءً، وہ صرف گمان اور وہم کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں، گمان کے مطابق اتباع اور پیروی کرتے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور ان کا قتل یقیناً نہیں ہوا۔ یعنی یقینی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آسمان میں اٹھا لیا، جس سے قرآن آگے اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے آسمان پر اٹھا، بل رفعہ اللہ، اللہ نے اسے اٹھا لیا، اور اللہ رب العالمین طاقتور اور حکمت والا ہے۔ اس آیت بینات کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، عیسیٰ بن مریم، اور انہیں صلیب پہ چڑھایا نہیں گیا۔ تفاصیل کی دنیا میں جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اقوال ملتے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو گیا میری قوم کے لوگ مجھے صلیب پہ چڑھائیں گے، تو آپ نے اپنے حواریوں میں سے، یعنی آپ کے حواری تقریباً بعض حوالے کے مطابق 12 تھے اور بعض حوالے کے مطابق 17 تھے کم و بیش، ان لوگوں میں سے آپ نے ایک کو تیار کیا اور کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہماری جگہ پر آ جائے، اللہ سے میں دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالی ہماری شکل کو آپ کی شکل میں بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ بدلنے والا ہے۔ حقیقت حال ایسا ہی ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حواریوں میں سے ایک شخص کو ان کی شکل دیا، اور لوگوں نے انہیں پھانسی پہ چڑھا دیا، اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے پھانسی پہ چڑھا دیا، ہماری خط پہ چڑھے گا۔ قرآن نے کہا نہیں۔ تو یہ لوگ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں، کس بارے میں؟ کہ حقیقی معنی میں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے یا کوئی اور؟ قرآن نے کہا بل رفعہ اللہ، اللہ نے اسے اٹھا لیا، آسمان کی طرف بلا لیا۔ اب آج کے موجودہ زمانے میں اگر کوئی آدمی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ امام مہدی علیہ السلام میں ہوں اور امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ، دونوں میں بہت بڑا فاصلہ ہے اور بہت بڑا فرق ہے، دونوں ایک ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ قرآن مقدس کے حوالے سے، احادیث پاک کے حوالے سے تمہیں بتا رہا تھا کہ آج کے زمانے میں شکیل حلیف نامی نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ میں ہی امام مہدی ہوں اور میں ہی عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اعتدال کی باتیں ہیں، یہ لادینت کی بات ہے، دین سے نکلنے کی بات ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں امام ترمذی، امام مسلم، امام ابن ماجہ
اور ابو داؤد وغیرہ میں پوری تفصیلات موجود ہے. بالاختصار میں بتا رہا ہوں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام وہ ہم میں سے ہوگا. اور دوسری روایتیں آتی ہیں ترمذی وغیرہ کی روایتیں، ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور یہ فاطمہ کی نسل میں سے ہوگا، یہ اہل عرب میں سے ہوگا، یہ عرب کے رہنے والے میں سے ہوگا، عرب النسل ہوگا. پھر آپ نے ان کی نشانیاں بتائی کہ امام مہدی علیہ السلام کی جو ناک ہوں گی وہ بہت باریک ہوں گی اور تھوڑا لمبا بھی ہوگا. یہ سب علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیا. آج جو امام مہدی کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں اللہ اکبر، آج ان کا سرگنا تقریباً معلومات کے حوالے سے میں اورنگ آباد کے اندر موجود ہے، ان کی آپ ہی سے ہے اور ان کے ماننے والوں کی تعداد تقریباً 15 سے 20 ہزار تک پہنچ چکی ہے. واللہ عالم بالصواب. مہاراشٹر کے اندر کئی علاقے میں ان کے گروپس گھومتے ہیں، کئی لوگ گھوم رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، عوام الناس کو ٹارگٹ بناتے ہیں. ہمارے اس علاقے میں آپ جائیے، دھاراوی، سائن، چیتا کے، گوانڈی اور چھوٹے جو بہت سارے علاقے ہیں جہاں ان کے ماننے والے لوگ شکیل کا معتقد نوجوانوں کو، اور وہ نوجوان معلوم آپ کی کہانی، وہ نوجوان جو کالج یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھتے ہیں ان کو گمراہ کیسے کرتے ہیں معلوم ہے؟ دین کی باتیں کھلے عام ہونی چاہیے، مسجدوں کے اندر ہونی چاہیے، ایک اجتماعی شکل میں ہونی چاہیے. نہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے آپ کو کسی گارڈن میں لے جائے گا، کسی ہوٹل میں لے جائے گا، کسی کنارے میں لے جائے گا اور وہاں آپ کو بہکائے گا اور کہے گا قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہے، علامت قیامت سے تذکرہ کریں گے اور بعد میں یہ کہے گا امام مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں اور شکیل حنیف یہ امام مہدی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کیا ان کے صفات موجود؟ اور میں بات یہ رہنے والا کہاں کے؟ یہ شکیل حنیف نامی جو امام مہدی کا دعویٰ کر رہے ہیں، نوجوانوں سن لو، یہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ انڈیا کے اندر صوبہ بہار، اس کا ایک مشہور و معروف ضلع دربھنگا، اس دربھنگا کے اندر ایک قصبہ ہے عثمان پور نامی، اسی قصبہ کے اندر یہ کون؟ شکیل حنیف رہنے والا ہے. اور وہاں سے تبلیغ لوگوں کو اپنے معتقد بنانے کے بعد وہ چلے گئے، کہاں معلوم ہے آپ کو؟ دلی کے اندر چلے گئے اور وہاں نبی کریم ایک علاقہ ہے جہاں زیادہ تر غریب لوگ، زری والے، سلائی والے، کڑھائی والے، مزدور طبقے کے، بہار کے لوگ زیادہ ہیں وہاں، اور ان لوگوں پر انہوں نے محنت کی اور وہاں بھی بہت سارے لوگ ان کے چاہنے والے ہو گئے، گمراہ کر دے. میرے دوست لا دینیت ہے، ایسا اگر کسی نے کیا تو اسلام سے خارج ہے. چونکہ نبی علیہ السلام نے جو ان کی نشانیاں بتائی ہے کہ وہ اہل عرب میں سے ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا اور وہ فاطمہ کی نسل میں سے ہوگا. کیا شکیل حنیف نامی جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، بہت بڑا ایک کفریہ جملہ ہے. امام مہدی اور امام عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو ایک ہی تصور کرتے ہیں، نعوذ باللہ، دونوں ایک نہیں ہیں. نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں ان کے بہکاوے میں نہ آئے. میں آپ کو بتاؤں ہماری اس مسجد کے اندر بھی 5-7 نوجوان ہیں جنہیں لوگوں نے گمراہ کر دیا ہے. انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ فتنہ اتنا خطرناک ہوتا ہے، اس کا دروازہ اتنا کشادہ ہوتا ہے کہ آدمی آسانی سے اس کے بھول بھلیے میں پھنس جاتے ہیں. اور ان کا مشن کیا بتاؤں آپ کو؟ عالموں سے ان کے رشتوں کو توڑ دیا جائے، عالموں سے ان کو نہیں جوڑا جائے. جیسے ہی عالموں سے رشتہ توڑیں گے تو جہالت آ جائیں گی، لا دینیت آ جائیں گی، آپ کو کوئی بھی گمراہ کر سکتا ہے. ان کا مشن میں یہ بھی بات شامل ہے کہ ان کے عالموں کو مت چھیڑنا، جو عوام ہے، جو جاہل ہے، ان کو لے جاؤ. اور یہ لوگ ماشاءاللہ بامشرہ لوگ، کرتا پاجامہ، ٹوپی، داڑھی، ماشاءاللہ آپ تصور نہیں کریں گے، لیکن ان کے ذہن و دماغ میں، ان کے سرغنا، ان کے بڑوں نے اس بات کو ڈال دیا ہے. امام مہدی علیہ السلام کی اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں. امام مہدی علیہ السلام جب آ جائیں گے فتنہ مسیح دجال کا بھی وجود ہوگا. اور دجال جو حدیث کے اندر ہے، دجال یقیناً پیدا ہو چکا ہے، دجال پیدا ہو چکا ہے.
یاجوج ماجوج کی قومیں پیدا ہو چکی ہیں، اللہ کا جب حکم ہے وہ آ جائے گا۔ تو امام مہدی علیہ السلام کی مناسبت سے میں اس بات کی وضاحت کر رہا تھا کہ وہ اہل عرب، یہ کہاں کا رہنے والا؟ بہار کا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وہ اہل عرب فاطمہ کی نسل میں سے ہوگا، ان کے نام میں اور ان کے نام میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں نے کسی سے بحث کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ ان کا نام بھی محمد شکیل بن حنیف ہے۔ ارے بھائی محمد تو کوئی بھی لگاتا ہے، میرا نام محمد اویس، تو کیا میں محمد اویس ہٹا کے محمد ہے میرا نام ہو گیا، میں دعویٰ کر لوں؟ اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایک بات یہ لوگ بھی بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عرب مدینہ میں سے ہوگا، مدینہ کا معنی شہر ہے، وہ کہیں کا بھی ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ دجال وہ آ چکا ہے، اور دجال کسے وہ کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ فرانس اور امریکہ کو وہ لوگ دجال کہتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کہا دجال کسی ملک کا نام نہیں ہے، دجال ایک آدمی کا نام ہے جو یہودی کی نسل میں سے ہوگا، جو عراق کی سرزمین خراسان سے نکلے گا، اور ان کے ساتھ بیک وقت اللہ اکبر 70,000 یہودی ایمان لے آئیں گے۔ یہ دجال کا فتنہ بہت ہی بھیانک ہے، 70,000 یہودی ان کو مان لیں گے۔ میں بتا رہا تھا امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے دنیا میں، ان کی نشانیاں ملک اور چلیے، وہ دمشق کی جامع مسجد میں رہیں گے، وہاں سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کریں گے۔ اس بیچ بہت سارے فتنے کا بھی ظہور ہوگا، اور امام مہدی علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً جب 40 سال کی ہو جائیں گی، امام مہدی علیہ السلام دمشق خراسان وغیرہ ہوتے ہوئے عرب پہنچیں گے، مدینہ پہنچیں گے، اور مدینہ اہل عرب کے فوج لوگ آپ کا ساتھ دیں گے۔ کس لیے ساتھ دیں گے؟ عیسائیوں سے لڑنے کے لیے، عیسائیوں سے جنگ ہوں گی۔ امام مہدی علیہ السلام سرگنا ہوگا، وہ یہ چاہے گا کہ ملک کے اندر سے فتنہ و فساد کا سد باب ہو جائے، ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہو جائے، ملک کے اندر امن و امان پیدا ہو جائے، ہر طرح کی کرانتی کو ہٹا دیا جائے، شانتی اور امن آ جائے۔ ایک اس کا کون کہیں گے؟ امام مہدی علیہ السلام کے وجود کا مقصد یہ فتنہ ظہور ہوگا۔ اسی بیچ عیسائی سے آپ کا مقابلہ تو ہوتا ہی رہے گا، 2 دن 3 دن 4 دن لڑائیاں ہوں گی، اور جب مدینہ کے فوج آپ میں شامل ہو جائیں گے تو امام مہدی علیہ السلام کے فوج 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اور اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کے فتنے سے بچیں۔ کتنے گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے؟ 3 گروہ میں۔ ایک گروہ ایسا ہوگا جو فوراً یہودی میں شامل ہو جائیں گے، دوسرا گروہ ایسا ہوگا جو جنگ کرتے ہوئے شہید ہو جائیں گے، تیسرا گروہ وہ ہوگا جو شہادت کے بعد، فتح حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو گمراہی سے بچا لیں گے۔ اسی بیچ چند دن کے بعد جب لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، امام مہدی علیہ السلام کے توڑے لوگ ہی ماننے والے ہو جائیں گے۔ اسی بیچ یہ افواہ پھیلائی جائیں گی کہ دجال کا خروج ہو چکا ہے، یہ افواہ رہیں گے۔ اس کے بعد دجال کا بھی فتنہ آئے گا، اور میں نے بتایا کہ دجال آئے گا، امام مہدی علیہ السلام موجود ہے۔ اسی بیچ اللہ تبارک و تعالی حضرت امام مہدی علیہ السلام اس کے مقابلے کے لیے دمشق کے اندر سے ہی پوری تیاری کریں گے، لشکر کو اکٹھا کریں گے، اور دجال سے مقابلہ۔ دجال کتنا بھیانک اشارہ میں کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب فتنہ مسیح دجال کا وجود ہوگا، دنیا میں دجال آئے گا تو ایک آنکھ کا کانا ہوگا، اور اس کے پیشانی پہ کافارہ یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، اور اللہ اسے خدائی طاقت دے دے گا۔ اس کے ایک ہاتھ میں پانی ہوگا، دوسرے ہاتھ میں آگ ہوگا، جس کی تعبیر ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوں گی، اور لوگوں کو اپنے طرف مائل کرے گا، کہا میں خدا ہوں، میں الہ ہوں، تم مجھے رب مان لو۔ جو رب مانے گا اسے میں جنت میں داخل کروں گا، اور جو مجھے رب نہیں مانے گا اسے میں جہنم میں داخل کروں گا۔ رب ذوالجلال کی قسم، جو اسے جہنم میں داخل کرے گا وہی جنتی ہوگا، اور جسے وہ جنت میں داخل کرے گا وہ جہنمی ہوگا۔ اور اتنی طاقت اللہ دے گا، کہے گا کوئی ایمان والا جو اہل مومن ہوگا، جو ایمان والا ہوگا، وہ اسے رب نہیں مانے گا، کہے گا میں تمہارے باپ کو زندہ کر کے دکھاؤں، زندہ بھی کر دے گا، غلے اور کھیتی وغیرہ بھی اگائے گا، ان کے بعد خزانے کے انبار ہو جائیں گے، تاکہ لیکن اہل مومن کہے گا نہیں، تو کافر ہے،
تو دجال ہے، میں تجھے رب کیسے مان لوں؟ اسی بیچ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجے گا، اور دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینار پہ اتارے جائیں گے، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ سفید مینار پہ، یہ مسلم کی روایت ہے، سفید مینارے کے ذریعہ وہ دمشق کی جامع مسجد میں آئیں گے جہاں امام مہدی علیہ السلام پہلے سے موجود ہے۔ ایک بات توقف کیجیے، امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں ایک کہاں ہوا؟ دونوں تو الگ ہو گیا۔ امام مہدی علیہ السلام پہلے سے انتظار کر رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام وہ پہنچیں گے اس وقت۔ بعض روایت کے مطابق عصر کی اذان ہو چکی ہوگی، بعض روایت کے مطابق فجر کی اذان ہو چکی۔ بہرحال حضرت امام مہدی علیہ السلام کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام آپ امامت کیجیے۔ کہاں دونوں ایک ہوا؟ آج شکیل حلیف کا دعویٰ کرنے والے وہ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں ایک ہی ہیں۔ دونوں ایک کیسے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ آپ کے باپ کہاں تھا؟ ارے امام مہدی علیہ السلام کے پاس باپ بھی ہوں گے، ماں بھی ہوگی، خاندان بھی ہوگا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں رہا، تو دونوں الگ ہے۔ تو امام مہدی علیہ السلام کہیں گے آپ امامت کیجیے، عیسیٰ علیہ السلام کے نہیں، امامت کا اہل آپ ہی ہے۔ مہدی علیہ السلام امامت کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بنیں گے۔ جماعت کے قدم اٹھانے کے بعد یہ لوگ آپس میں مشورہ کریں گے، اور امام مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ عیسیٰ مسیح، عیسیٰ علیہ السلام معاملہ اس طرح کے دجال کا خروج ہو چکا ہے اور ان کے لیے ہم تیاریاں کر رہے ہیں، لہذا اس کمانڈر شپ کو آپ ہی سنبھالیے، آپ اس کا سرگراہ بنیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، تم اس کا امام مہدی آپ ہی سرگراہ بنیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر امام مہدی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے، دجال کی تلاش میں نکلیں گے۔ الحمدللہ یہ اللہ کا بہت بڑا کام ہے کہ دم عیسیٰ، آپ نے سنا دم عیسیٰ ید بیضا، عیسیٰ علیہ السلام کے دم یعنی آپ کی جھاڑ، آپ کی خون کے اندر اللہ نے اتنی تاثیر دے رکھی ہے کہ جن کافروں کو آپ کی پھونک یعنی آپ کی دم وہاں تک پہنچیں گی جہاں تک آپ کی نگاہیں پہنچیں گی، اور جس کو آپ کی دم لگ گئی وہ نمک کی طرح سے پگھل جائے گا۔ یہ معاملہ چلتا رہا، دجال کو دیکھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کرتے تو بہت ممکن تھا آپ کی پھونک کے ذریعہ وہ نمک کی طرح سے، آپ کی دم کے ذریعہ وہ نمک کی طرح سے پگھل جاتا، لیکن آپ نے پہلے ہی اسے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد زمین کے اندر جو فتنہ و فساد پیدا ہو چکا تھا، زمین کے اندر ملک کے نظام کو جو دجال نے اور یہودیوں نے درہم برہم کر دیا تھا، بہت سارے یہودی لوگ قتل کیے جائیں گے، اور بہت سارے یہودی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیں گے، جو مانیں گے ان کے لیے امن ہوگا۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو آپ کا کام کیا ہوگا؟ بخاری کی صحیح روایت ہے، نبی عیسیٰ علیہ السلام کا کام یہ ہوگا سور کو قتل کرنا اور جزیہ ٹیکس کو معاف کر دینا۔ آپ آئے، سارے عمل ہو گیا الحمدللہ، جزیہ معاف۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام مختصر میں بتائی اختصار کے طور پہ تاکہ سمجھنے میں آسانیاں ہو جائے، اس طرح کی اس میں بہت ساری روایتیں آئی ہیں۔ اب کوئی آدمی اتنی وضاحت کے باوجود بھی کسی کو بھی عام آدمی کو نعوذ باللہ من ذالک امام مہدی اور امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام مان لے، یہ تو ارتداد ہے، یہ تو کفر ہے۔ ایسے لوگوں کو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے، اور نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، چونکہ ان کا ٹارگیٹ ہے کہ نوجوانوں کو بہکایا جائے، پھسلایا جائے، کات کنارے میں لے جایا جائے، جنگلوں کے اندر لے جایا جائے، گارڈن کے اندر لے جایا جائے، پھر آپ کو چائے پانی بھی کرائیں گے، ناشتے بھی کھلائیں گے، پھر اپنی بات رکھیں گے، ایسا پگھلائیں گے کہ آپ ہاں یہ جو کہہ رہا ہے صحیح ہے، حالانکہ بالکل باطل ہے۔ تو آپ ان کے بھول بھلیا میں نہ آئے۔ اور چلیے اور کیا ہوگا؟ امام مہدی علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو دنیا کے اندر امن و امان پیدا ہو جائے گا، شانتی پیدا ہو جائے گا۔ اور یہ شکیل حلیف جو دعویٰ کیا ہے 15-20 سال سے مہدی علیہ السلام ہونے کا، کیا امن ہو گیا ملک کے اندر اور فتنہ پیدا ہی ہو گیا، بہرحال اور زیادہ ظلم ہونے لگا۔ بھلا یہ امام مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور چلیے آگے،
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نہ تو امام مہدی علیہ السلام آئے ہیں نہ عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ مہدی علیہ السلام دجال کے قتل کر دیے جانے کے بعد امام مہدی علیہ السلام تقریباً 7 سال تک دنیا میں حکومت کریں گے، اس کے بعد پھر آپ کی وفات ہو جائیں گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنازہ کی نماز پڑھیں گے، آپ کو دفن کر دیا جائے گا۔ اب اتنی وضاحت، اتنی صراحت کے باوجود اللہ اکبر 10 سے 15 سے 20 ہزار لوگ ارتداد کے قریب پہنچ چکے ہیں، جنہوں نے دوسروں کو شکیل حلیف جیسے بدترین مخلوق کو، جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا اور لوگوں نے اسے امام مہدی اور عیسیٰ مان لیا۔ پتہ اس سے بڑی اور کیا گمراہی ہو سکتی ہے؟ لہذا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی تمام گمراہیت سے، اس طرح کے تمام فتنے سے ہمیں اور آپ کو محفوظ اور مامون رکھے۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے، نبی علیہ السلام نے جو عقیدہ دیا ہے، اس عقیدہ کو ہمیں اور آپ کو فالو کرنے کی توفیق رفیق فرمائے۔ آج یا کل کسی زمانے میں بھی اس طرح کے دعوے دار آئے تو آپ اسے ٹھکرائیں، آپ اسے بھگائیں، آپ ان کی بہکی بھول بھلیے میں آ کر ایمان سے خارج نہ ہو جائے۔ لہذا اللہ سے دعا کرتا اللہ تعالیٰ اس طرح کے تمام فتنے سے ہمیں اور آپ کے محفوظ و معمور رکھے۔ اے رب العالمین، جب تک دنیا میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں اسلام پر زندہ رکھ، اور اللہ تعالیٰ جب یہ ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔